ایک پریس کانفرنس کی تھی ہم نے، میں نے اور ناصر حسین شاہ صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس سے میں بڑا ڈر گیا ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ اب میرا ہوگا کیا. اور نیب نے اس میں یہ کہا ہے کہ میں لفظ تو نہیں لکھے، لیکن جو مقصد مجھے نظر آیا ہے کہ میں توہین نیب کا مرتکب ہوا ہوں، اور ان کا ایک سیکشن ہے نیب آرڈیننس کا 31A، جس کا ذکر انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی کیا ہے، اور بتایا کہ میرے بیان کا اس 31A کے تحت جائزہ لیا جا رہا ہے اور قانون اپنا راستہ خود بنے گا. ماشاءاللہ. میں یہ جو 31A ہے ذرا یہ پڑھ لیتا ہوں. میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہوں قانون کو پڑھنے کے بعد. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ جو ماہر قانون ہیں وہ کوئی اور اس کا موقع بتائیں. اس میں 31 سے یہ کہتا ہے، میں بیچ کی 2-4 لائنیں پڑھتا ہوں. If any person concerned with the inquiry and investigation and prosecution of a case consciously and deliberately and with malice, aforethought compromises, hampers, misleads, jeopardizes, or defeats an investigation of a case under process before NAB or any concerned agency or authority or any court or any accountability court, he shall be deemed to have committed the scheduled offence of corrupt practices and or corruption. اب جو میں سمجھاؤں اس سے کہ کوئی ایسا شخص جس کا تعلق کسی بھی انکوائری کے ساتھ ہو، انویسٹیگیشن کے ساتھ ہو یا پروسیکیوشن کے ساتھ ہو کسی ایک کیس کے، وہ اگر کوئی ایسی چیزیں کرے تو اس کے اوپر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس جرم میں شامل ہے، اس کے خلاف اسی طرح کی کارروائی ہوگی. مجھے تو نیب بھی حکومت کی طرح انتہائی نالائق اور نااہل بھی ہے. بے شرم تو تھے ہی، لیکن نالائق اور نااہل بھی اعلیٰ درجے کے ہیں. پہلے تو یہ مجھے بلائیں تو صحیح طرح 31A میں، جس میں نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے، جو اس کا B پارٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کے خلاف جب پروسیڈ کریں گے تو اس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی، اور اس کمیٹی میں چیئرمین نیب ہیں، ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں، اور جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہیں، وہ 3 ممبرز اس کمیٹی کے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں جی کسی شخص نے یہ کام کیا تو اس کے خلاف 31A میں ہمیں آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. میں دعویٰ کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں نالائقوں کو، بے شرموں کو، کہ یہ اس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور مجھے نوٹس بھیجیں 31A میں جو میں نے پریس کانفرنس کی اس کے مطابق. میں ان کو ان کے منہ پہ بیٹھ کے ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہ بے نقاب کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ یہ نیب کو کس طرح عمران نیازی کے اشاروں پر استعمال کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو 31A ہے، یہ سب سے پہلے تو چیئرمین نیب کے اوپر لگنا چاہیے، جو اپنے اختیارات کا حکومت کی ایما پر غلط استعمال کرتا ہے. حکومت کی ایما پر اپوزیشن کے ان لوگوں کو جو اس نالائق نائل سلیکٹڈ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو اس قانون کو استعمال کرتا ہے. سب سے زیادہ مس یوز نیب کے قانون کا اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ چیئرمین نیب کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کر رہا ہے، میں نے بار بار کہا، اس پہ مجھے کہتے سے نہیں بچتے، کہ یہ چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہا ہے اس حکومت کے ہاتھوں. میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ جو ایک ویڈیو آئی تھی جس کو بعد میں رکوا دیا گیا، ہمیں نہیں پتا اس خاتون کا کیا ہوا، ہمیں نہیں پتا اس خاتون کے شوہر کا کیا ہوا، ہمیں نہیں پتا اس FIA کی تحقیقات کا کیا ہوا جو چیئرمین نیب کی اس ویڈیو کے بعد FIA کو دی گئی تھی. بھائی بتائیں قوم کو کہ وہ ویڈیو سچی تھی کہ جھوٹی تھی. لائیں اس خاتون کو، بٹھائیں ٹی وی کے سامنے کہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے، اپنی جو ویڈیو تھی اس کے متعلق بات کرے. یہ چیئرمین نیب جو سر سے پیر تک بلیک میل ہو رہا ہے، وہ اس حکومت کی بلیک میلنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو متحرک جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے. ہم یہ بات ایسے نہیں کہتے ہیں. میں نے جب کہا کل
کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی کے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, جن کے متعلق میں نے نہیں کہا, جو نیب کی اپنی کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد رپورٹ بھیجی گئی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر جو زمین پر قبضے کے الزامات ہیں وہ درست ہیں, اور انہوں نے اس کے اندر ایویڈنسز دیے ہیں, اسٹیٹمنٹ جو لوگوں کے لیے وہ بتائیں سارے. میں نے کل کہا تھا کہ امید نہیں ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پہ نیب کو اتنا پیٹ میں مروڑ اٹھے گا کہ وہ حلیم عادل شیخ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف جو ہے ہم وہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو بھائی بھیجو نوٹس مجھے 31 میں, میں تو کہہ رہا ہوں بھیجو. میں تو انتظار کر رہا تھا کہ جب سکھر میں چیئرمین نیب نے زبردستی آ کر لیبر کے جو فلیٹ سے ورکر ویلفیئر بورڈ کے ان کو تقسیم کیا تھا مزدوروں میں, غیر قانونی طور پر کیا تھا, ہمارے آفیسرز کو دباؤ ڈال کر کیا تھا اور ان کو دھمکیاں دے کر کیا تھا, اور مجھے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھو آپ آ کے. یہ بدماشی جو نیب نے مچائی ہوئی ہے ملک کے اندر, یہ ایسے نہیں چلے گی. اس نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر جیسے معتبر لوگوں نے خودکشی کر لی ہے. پنجاب کے ایک معتبر جو ماہر تعلیم تھے, ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے انہوں نے. یہ اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ نیب کر رہی ہے, اور اوپر سے کہتے ہیں جی ہم بات بھی نہ کریں. یہ کوئی خدا ہیں؟ یہ کوئی ایسا قانون ہے؟ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ بات نہیں ہو سکتی ہے؟ تم ظلم کرو گے, تم غیر قانونی طور پر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو گے, تم لوگوں کے بچوں کا مستقبل تباہ کرو گے, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ ان کی بھول ہے. یہ مجھے بھیجیں نوٹس, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھیجیں نوٹس 31 کے اندر, آپ مجھے بلائیں آپ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ کمیٹی بلائے جس میں چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین اور ان کا پروسیکیوٹر جنرل ہے. میں ان کو آ کے ان کے سامنے بتاتا ہوں کہ کر کیا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی وہ میری گاڑیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا میری گاڑی استعمال ہو رہی ہے. آپ جائیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کو نیب نے اپنے تحویل میں لیا جو کہتے ہیں غیر قانونی تھے, وہ کس کے استعمال میں ہیں. وہ گاڑیاں جو لوگوں کی انہوں نے قبضے میں لیا کون استعمال کرتا ہے؟ کیا کوئی کیس پراپرٹی جو گھر انہوں نے اگر کسی کا پکڑا ہے, کسی کی گاڑی پکڑی ہے, کسی کا اور کوئی ایسٹ انہوں نے قبضے میں لیا ہے, یہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ان کے آفیسرز ان گھروں کو استعمال کرتے ہیں, ان کے آفیسرز ان گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. میں تو ابھی کہہ کچھ نہیں رہا ہوں, یہ مجھے بلائیں تو صحیح نا. میں ایک ایک چیز ان کو بتاؤں گا کہ کر کیا رہی ہے. یہ بلاول صاحب نے جو چیئرمین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ان کے تمام آفیسرز کے جو ایسٹس ہیں ذرا وہ تو بتائیں نا کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں. ہمارے تو ہر آدمی سے پوچھ لیتے ہو ایسٹس بیونڈ مین تھے, ایسٹس بیونڈ مین آپ کے ہیں, بھائی بتاؤ یہاں لوگوں کے کتنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے بوکھلاہٹ میں, دیکھیں میں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں, پیٹ میں مرو, چیئرمین نیب کو پڑھا ہے بھائی, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں پکڑ دیں, آپ کہہ دیں ہم جو پی ٹی آئی کے ہم دھنچھلا بنے ہوئے ہیں, آپ کہہ دیں کہ اس نالائق حکومت کی ہم بی ٹیم ہیں, آپ مان لیں اس بات کو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. بھائی حلیم عادل شیخ جس کے متعلق آپ کے خود کاغذات کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا ہے, اس نے غیر قانونی طور پر وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, وہاں تعمیرات کروائی ہیں, وہ زمینیں غلط طریقے سے لوگوں کو بیچی ہیں, یہ آپ خود کاغذات خود کہہ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ECL پہ ڈالو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں خورشیشہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اجاز جکھرانی کے ساتھ, آصف زرداری صاحب کے ساتھ, عطیف فریال کے ساتھ, سرجیل میمن کے ساتھ, یا آغا سراج درانی کے ساتھ, یا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا, جو مجھے بولنا ہے میں بولوں گا. آپ کی یہ نالائکی پر مشتمل جو پریس ریلیزیں ہیں یہ زبان بندی نہیں کر سکتی ہیں. آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہو, میرے سے پنگا نہ لیں آپ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بلا لیں, کسی کیس میں ڈال دیں, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, نہ میں ضمانت کروں گا, نہ میں یہ جو وہ لیتے ہیں نا کیا ریمانڈ شمانڈ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا, میں تو پہلی پیشی پہ کہہ دوں گا جتنا میکسیمم لینا لے لو بھائی, سال کا لے لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے, اگر آپ مجھے کوئی دھمکانے کی کوشش کریں گے تو میں جان چھوڑا کے بھاگنے کی کوشش کروں, کوئی نہیں بھاگوں گا, ابھی سامنا کروں گا. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ جھوٹوں کا, مکاروں کا, نائلوں کا, نالائقوں کا میں سامنا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. یہ بتائیں کہ آپ کی آج گرم جوشی سے لگتا ہے کہ آپ کوئی گھر سے تنگ ہے, پتہ نہیں کیا آپ کو جانا ہے, جیل ضروری ہے کہ جانا, آپ یہیں بھی بیٹھ کے لڑائی لڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو چیئرمین ہے یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ یہ آخر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, اتنی طاقت اس کو کس نے دی ہے
कि वो मुलजिम को गिरफ्तार न करे और जो निशानदेही करे उसे धमकियां दे। इसको इतनी चेयरमैन को ताकत कहाँ से आई? वो लड़की कहाँ गई जिसको बिठा के देखें, आंख लड़ा रहा था? चेयरमैन साहब जो चेयरमैन नैब हैं, पता नहीं 80 साल के होंगे मेरा ख्याल है। उनकी प्रॉब्लम ये है, एक तो खैर कानून नैब का है जो बदकिस्मती से बड़ा जालिमाना और स्याह कानून है, उसके तहत इख्तियारात हैं उनके पास। दूसरा ये जो एक वीडियो आई है ना, जो मैं कहता हूँ ना, एक वीडियो ने नैब की इज्जत को तहस नहस करके रख दिया है। ये अगर तो मेरा मुतालबा है, मेरी गुजारिश है, मेरा मशवरा है, चेयरमैन नैब अगर इतना ही उस वीडियो के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, तो अपने ओहदे को छोड़ें। ये उनकी अपनी इज्जत के लिए, अपने बेहतर, मैं समझता हूँ कि आगे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है कि वो इज्जत के साथ जाके कहीं बैठें। ये वीडियो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, और इस वीडियो की वजह से ये हुकूमत जो उनसे काम करवा रही है, ये खैर कानून के मुताबिक तो मुझे नहीं पता कोई कर सकता नहीं कर सकता है, लेकिन खुदा की आएँ ज़रूर उनको तक, लोगों की आएँ जो खुदा तक जा रही है ना, वो ज़रूर पहुँचेंगी। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके घर तबाह हो गए नैब के गलत जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की उसकी बिना पर। लोगों के बच्चों की तालीम तबाह हो गई है, लोगों ने खुदकुशियाँ की और बेशुमार लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो ये आप फिर मानते भी नहीं कि ये इतने ढीठ हैं, कहते नहीं किसी ने खुदकुशी नहीं की, कोई हमारी तहवील में नहीं भरा। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ अगर ये पूरी दुनिया को पता? ये बता दें 18वीं तरमीम जो है उसके बाद आप काफ़ी बाख्तियार हैं, तो इतने बड़े सूबे में जहाँ पर बहुत सारी करप्शन की कहानियाँ गर्दिश करती हैं, कोई ऐसा इदारा आप लोग अब तक क्यों नहीं बना पाए हैं कि लोग नैब की तरफ ना देखें? लोग का नैब की तरफ देखते हैं, वो नैब देख रही है सबको। मेरे भाई खुद केस नैब भेज रहे हैं, हमने नहीं भेजा। का केस देखिए, हमने नहीं भेजा, मैं फिर कह रहा हूँ हमने नहीं भेजा। नैब के कानून में ये प्रोविज़न है कि वो FIA से, एंटी करप्शन से, किसी भी तहकीकाती इदारे से कोई केस जो उनके पास हो उसको अपने पास मंगवा सकते हैं। ये केस नैब ने अपने पास मंगवाया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे लगता ये है कि उनको डर था कि एंटी करप्शन शायद उस हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लेगी, तो नैब ने अपने पास मंगा लिया ताकि हम इसके ऊपर बैठ जाएँ और वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो। इसी तरह मैं आपको याद कराऊँ कि एक मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ भी केस था। मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ एक केस था, उसको भी पहले इन्होंने स्टेट बैंक को भेजा, फिर उसके ऊपर 11 साल बैठ गए ताकि कुछ ना हो। तो ये हरकतें इस केस में भी हुई हैं। देखें ना, मैं जो कह रहा था उससे तकलीफ कितनी हुई है। मैं भाई कह रहा हूँ हलीम आदिल को गिरफ्तार करो, पूरी नैब उछल पड़ी है। मैं कह रहा हूँ उसका नाम ECA पे डालो, ये जाके आसमान से लग गए, और मुझे कह रहे हैं तुम्हें हम देख लेंगे। ये कोई बात है? अच्छा सही, तो ये फरमाएं कि जैसे ये इदारे जो है ख़ास तौर पे नैब के, इनसे ऊपर भी एक इदारे जो गैर सियासी इदारे, उसका कितना इंटरफेरेंस है, कितना उन पर इन्फ्लुएंस है, क्या उनके बारे में तो कुछ बताएं? देखें, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो सियासी तारीख़ है वो ऐसे वाक़यात से भरी हुई है। और अगर आज आप ये सवाल कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि मुदाखलत होती है। ये बदकिस्मती है। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, उसूली तौर पर ये मुदाखलत इदारों के काम के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस काम में वो वीडियो जो है ना, वो हुकूमत के पास है। आज अब उस एक वीडियो ने नचाया हुआ है, बाकी कोई इसके अंदर मेरा ख्याल नहीं है। जिसके पास वो कुंजी है ना वो उसकी वीडियो की, वो चेयरमैन नैब को इधर भी घुमा रहा है, वो चेयरमैन नैब को इधर भी घुमा रहा है।